بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب مینار، تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، تحقیق جدید متعلق قبر مسیح، مصنفہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، از ابواب سعد حیات، قسط نمبر 40۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب کے اپنے آفاقی مشن میں خارق عادت کامیابی حاصل کی اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے رسول حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی واقعہ صلیب کے بعد فلسطین سے کشمیر ہجرت اور طبی عمر پانے کے بعد سری نگر کے محلہ خانیار میں مدفون ہونے کے متعلق سکہ دلائل سے آراستہ اور کثیر جہتی گہری تحقیق سے مزین قیمتی لٹریچر تیار فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کی خدائی کے غلط عقیدے کو پاش کرنے والی اس تحقیق کو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت نے بھی جاری رکھا، جیسا کہ اکتوبر 1936 میں بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان سے شائع ہونے والی قریباً 250 صفحات کی یہ کتاب، جس کی تیاری کے لیے مصنف نے خطہ کشمیر کے 15 پرانے قبرستان دیکھے، 20 پرانے کھنڈرات اور قدیمی عمارات ملاحظہ کی، متعلقہ موضوعات پر 100 سے زائد کتب ملاحظہ کی جو عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں تھیں، تحقیق کا حق ادا کرنے کے لیے کشمیری زبان سیکھی، کشمیری اور عبرانی زبانوں کے الفاظ کا باہمی مقابلہ اور مشابہت پر نگاہ کی، اہل کشمیر کے خط و خال کا مطالعہ کیا، ان کے رسم و رواج اور قدیم روایات پر غور کیا، مضافات وادی کا دورہ کیا، بہت سے مقامات کے فوٹو لیے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 جنوری 1872 کو بیرہ میں مفتی عنایت اللہ قریشی عثمانی صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ دسمبر 1890 میں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفارشی و تعارفی خط لے کر قادیان دارالامان آئے اور حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پایا، اور قادیان آمد کے تیسرے دن آپ نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت آپ جموں میں ہائی اسکول میں انگریزی کے استاد تھے۔ 1895 تک آپ وہیں ملازم رہے۔ مارچ 1905 میں حضرت منشی محمد افضل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک و مدیر اخبار البدر کی وفات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجازت سے حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار کے مدیر اور مینیجر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برطانیہ اور امریکہ میں کامیابی کے ساتھ تبلیغ اسلام احمدیت کرنے کی توفیق بھی ملی۔ بلاد مغربیہ میں محفوظہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد واپس آ کر بھی مختلف حیثیتوں میں جماعتی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری اور ناظر امور خارجہ بھی رہے۔ 13 جنوری 1957 کو روا میں وفات پائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بہشتی مقبرے میں تدفین ہوئی۔ مصنف کی علمی خدمات میں متعدد کتب شامل ہیں، جیسا کہ احمد مسیح، ذکر حبیب، واقعات صحیحہ، کفارہ، آئینہ صداقت، تحفہ بنارس، تحدیث بن نعمت، زاملہ اور لطائف صادق وغیرہ۔ زیر نظر کتاب کے ایڈیشن اول کی کتابت سید محمد باقر صاحب نے کی اور مصنف نے یہ کتاب انگریزی زبان میں 1 صفحہ خرچ کرتے ہوئے محترم عبداللہ الہ الدین صاحب آف سکندرآباد کے نام منون کی۔ اس کتاب میں دی گئی تصاویر کی فہرست بتاتی ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل اہم تصاویر ہیں۔ نمبر 1، قبر مسیح میں سوراخ کا مقام دکھایا گیا ہے۔ نمبر 2، تولیت نامہ قبر مسیح۔ نمبر 3، خر عیسیٰ کا کھر۔ نمبر 4، فوٹو از قلمی کتاب تاریخ انبیاء۔ نمبر 5، قبر مریم بی بی کوہ مری۔ نمبر 6، مارتن کے کھنڈرات۔ نمبر 7، چاہے بابل و ہاروت و ماروت۔ نمبر 8، مندر پانڈرین ستھان۔ نمبر 9، قبر قریب بیج پہاڑا۔ نمبر 10، خلیفہ نور الدین و مستری فیض احمد صاحب۔ نمبر 11، منشی ظفر احمد صاحب و منشی محمد احمد صاحب مظہر۔ نمبر 12، شہر سری نگر میں ایک قبر پر عبرانی حروف۔ نمبر 13، جماعت احمدیہ کشمیر کے بعض افراد و معاونین۔ نمبر 14، فوٹو مؤلف کتاب حاضہ۔ اور نمبر 15، فوٹو مسٹر شیلے نو مسلم۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ان تصاویر کی تیاری طباعت کے لیے ان کے فریم اور بلاک بنوانے پر زر کثیر خرچ ہوا ہے۔
مصنف حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کے باب اول میں تمہید کے طور پر خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بتایا ہے کہ سفر کشمیر کیسے شروع ہوا اور کشمیر میں قبر مسیح کا خیال کیسے پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے معاونین کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ فاضل مصنف نے کتاب کے باب دوم میں اہل کشمیر کے یہودیوں کے مشابہ ہونے کے متعلق یورپین سیاحوں کی شہادتیں درج کی ہیں۔ اس باب میں قریباً 30 نام درج ہیں۔ کتاب کے باب سوم میں آثار قدیمہ کی شہادتیں درج کی گئی ہیں، مثلاً تخت سلیمان اور تخت سلیمان کا گیت، عیسیٰ بار گاؤں، بیج بہاڑا کا ایک پہاڑ، عصائے عیسیٰ، گنڈ کھیل، عیسیٰ کا درخت، مزار سلاطین میں عبرانی حروف، علاقہ سرحد میں مقام یوز آصف، شرکن غربن قبریں، وادی گام میں مقام عیسیٰ، کوہ موسیٰ، شالامار باغ میں عبرانی حروف، موسیٰئی قبریں۔ باب چہارہ میں دیگر کتب سے حاصل ہونے والی شہادتیں پیش ہیں، جیسا کہ عیسیٰ اور یسوع کے نام پر قدیم شہروں اور آدمیوں کے نام، کتاب اصول کافی کی ایک روایت، حضرت مسیح اندلس میں، تاریخ باغ سلیمان، کتاب تحفۃ الابرار کا بیان، کتاب وجیز التواریخ کا بیان۔ کتاب کے باب پنجم میں زیر نظر موضوعات پر متفرق تائیدی شہادتیں لکھی گئی ہیں، مثلاً قبر یوز آصف کا تولیت نامہ، خانہ دامادی کا رواج، ننگا نہانے کا رواج، تیل کا تڑکا لگانے کا رواج، بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کا رواج، اقوام کشمیر کے نام جو یہود کے ناموں سے ملتے ہیں۔ باب ششم میں قبر مسیح کے متعلق چند متفرق باتوں کا بیان ہے، اور باب ہفتم کشمیری زبان کے ان الفاظ کی فہرست پر مشتمل ہے جو عبرانی زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ کتاب کا باب ہشتم توما حواری کی ہندوستان آمد اور قیام کی شواہد پر مبنی ہے، جبکہ باب نہم میں پٹھانوں کے بنی اسرائیل ہونے پر بحث کی گئی ہے۔ باب دہم گوجر قوم کے متعلق اہم معلومات لیے ہوئے ہے، جبکہ اگلے دو ابواب میں مصنف نے اپنے اور مسٹر شیلے نو مسلم کے حالات درج کیے ہیں۔ کتاب کے آخری باب میں اس کتاب کے مضمون کے متعلق کتب کی فہرست درج ہے۔ اس بیبلیوگرافی میں متفرق زبانوں کے قریباً 150 کتب کے نام ہیں۔ الغرض اس مختصر سے تعارف سے قارئین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاضل مصنف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی بتائی ہوئی راہوں پر قدم مارتے ہوئے کسر صلیب کے مشن کی تکمیل میں ایک خاصے کی چیز تیار کی ہے، اور اس کتاب میں اپنے موقف کے حق میں دلائل، شواہد، گواہیاں اور مختلف نوع کی تحقیقات جمع کی ہیں جو وفات مسیح اور قبر مسیح جیسے موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے مفید اور معلومات افزا ہیں۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔